آیا نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے وہ عبادت کریں، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ لاسٹ آیا میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ قریش کو خصوصی خطاب کر کے ہدایت فرما رہے ہیں۔ کس بات کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے؟ کہ اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے۔ کون سے گھر کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟ خانہ کعبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور وہ خود بھی مانتے تھے کہ 360 بت ان کے رب نہیں ہیں جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی ان کا رب ہے، اور اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا ہے، اور اسی سے انہوں نے ابراہہ کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا بھی کی تھی۔ اس کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو عرب کے باقی قبائل کی طرح وہ بھی بکھرے ہوئے گروہ کی طرح تھے، لیکن جب پھر مکہ میں اکٹھا کیا گیا ان کو جد امجد نے، ان کے قصی جو تھے انہوں نے جمع کیا مکہ میں، اور اس گھر کے گرد جمع ہونے کی برکت سے اور اس کی خدمت انجام دینے کی برکت سے ان کے لیے پھر کون کون سی آسانیاں کر دی گئیں۔ سارے عرب میں وہ محترم ہو گئے، اور پھر ان کے لیے تجارتی قافلے جو تھے وہ بے خوف و خطر ان کے تجارتی قافلے موو کرنے لگے ادھر سے ادھر، اور ان کی ساری انکم کا سورس وہی تھا، اور بہت خوشحال زندگی تھی اسی وجہ سے انہوں کی، جبکہ زراعت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ تو بس انہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا نا، وہ اس گھر کے رب کی بدولت نصیب ہوا، اور اس لیے اب حق یہ ہے کہ اسی رب کی عبادت کی جائے۔ تو اس گھر کی برکت سے انہیں دائمی امن و امان بھی ملا، سردی گرمی کے سفر کی سہولت بھی ملی، وافر رزق بھی میسر آیا۔ تو جو رب یہ سب نعمتیں دے رہا ہے اسی کا حق بنتا ہے نا کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہی بات اس آیا مبارکہ میں کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کریں۔ قریش کو کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جھکیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اچھا، قریش کے متعلق ایک اور بات جو اسکالرز لکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے قریش سے متعلق کہ شرک کی تمام آلودگیوں کے باوجود، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ بت رکھ دیے تھے خانہ کعبہ میں، 360 بت تھے، تو شرک کی تمام آلودگیوں کے باوجود قریش اس گھر کے جو خداوند تھا نا، اللہ تعالیٰ تھے، اس سے ناآشنا نہیں ہوئے تھے۔ اپنے بتوں میں سے وہ کسی کو بھی اس گھر کا مالک نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہی مالک سمجھتے تھے ایکچولی وہ۔ اور عبد المطلب نے جو دعا کی تھی جب ابراہیم نے حملہ کیا ہے تو جبل حرا پر، اس میں بھی انہوں نے جو دعا کی تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی، اور اس میں کوئی بتوں کی طرف اشارہ نہیں ملتا کہ انہوں نے بتوں سے کسی قسم کی کوئی دعا کی ہو۔ ان بتوں کی حیثیت ان کے نزدیک اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی کہ ان کو وہ خدا کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، لیکن اپنا خالق اور مالک اور بیت اللہ کا رب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، اور ان کے اس عقیدے میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آیا نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ الذی، جس نے، اطعمہم، انہیں کھانا دیا، من جوع، بھوک سے، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف، خوف سے۔ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔
اب اس آیہ مبارکہ میں اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرف کہ مکہ میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں پھیلے ہوئے تھے اور منتشر تھے تو اس وقت بہت تنگ دست تھے، افلاس تھا، بھوکوں مر رہے تھے، اور جب وہ اکٹھے ہو گئے مکہ میں اور یہاں پر بیت اللہ کے پاس آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور ان کے حق میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، وہ حرف بحرف پوری ہوئی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیاہ وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر 37 کی ٹرانسلیشن تھی یہ، اور وہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، اور اس آیت میں بالکل اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک سے بچایا اور ان کو کھانا فراہم کیا، ہر طرح کا رزق ان کو دیا گیا۔ اور پھر آگے آ رہا ہے انہیں امن دیا، خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ وہ کس طرح؟ ہم نے بھی پڑھا نا کہ جو قریش تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے سفر میں اس وقت کے حالات کے مطابق بہت زیادہ خطرہ تھا کہ لوٹ مار کا بازار جو گرم تھا، اور قافلے بچتے ہی نہیں تھے لوٹ مار سے، قتل و غارت سے، لیکن بیت اللہ کے محافظ ہونے کی حیثیت سے قریش کو جو ہے یہ سفر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت آسان کر دیا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے قافلوں کو ان کے لوٹا نہیں جاتا تھا، لوٹ مار نہیں کی جاتی تھی، قتل و غارت نہیں کی جاتی تھی۔ اور اس وقت عرب کا یہ حال تھا کہ پورے ملک میں ایسی بستی نہیں تھی جہاں پہ لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں، تو ہر وقت ان کو کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی قتل و غارت ہو جائے گی یا کوئی چھاپا مار دے گا، اور کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کی حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کرتا ہو، کیونکہ اکا دکا جو آدمی ہوتا تھا اس کا زندہ واپس بچ کر جانا ہی محال تھا، یا گرفتار ہو کر یا غلام بن جانے سے محفوظ رہنا جو تھا وہ بہت ہی مشکل تھا۔ تو کوئی قافلہ ایسا نہیں تھا جو اطمینان سے سفر کر سکتا، کیونکہ راستے میں ڈاکہ ڈالنے والے جو تھے وہ لوگ جگہ جگہ پر ہوتے تھے، اور پھر جو قبائلی سردار تھے وہ رشوتیں لیتے تھے، اور تاکہ قافلہ اگر بخیریت گزر رہا ہے تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیں رشوت دو، بھاری معاوضے وصول کرتے تھے، لیکن قریش مکہ کے لیے بہت آسانی تھی، کسی قسم کی ان کو ایسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، ان کے قافلے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ ہر طرح سے آرام سے گزر جاتے تھے۔ تو جب کسی کو پتہ چلتا تھا نا کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے تو انہیں چھیڑنے کی کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی، اور حد تو یہ ہے کہ اگر اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہے نا تو وہ اگر حرمی بول دیتا تھا یا انا من حرم اللہ کہہ دیتا تھا تو کافی ہو جاتا تھا، اور یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جایا کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ حرم سے ہے یا بیت اللہ کے پاس سے ہے، قریشی ہے، تو وہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے تھے۔ تو یہ سب وہ برکات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تھیں ان کو جو میسر تھیں قریشیوں کو، اور انہی نعمتوں کا سورہ قریش میں تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ قریشیوں کو ان سب باتوں کو یاد کرا کر چاہ رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ اور اس میں سبق یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر آئے تو اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، لیکن اگر ناشکری کی جائے اور اس رب کی عبادت نہ کی جائے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر رزق کی تنگی بھی ہوگی اور بدامنی اور فساد کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہترین طور پر شکر ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ سورہ قریش کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔